السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں تمام شرکت کنندگان کا ہم تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک ماہ قبل ادا کیے گئے عمرے کی موجودہ تصاویر کی مدد سے عوام کے لیے ایک سی ڈی تیار کی گئی ہے، جس کے تیار کرنے میں ڈاکٹر صادق الکریم حال مقیم ریاض سعودی عربیہ کا اہم رول رہا ہے۔ احقر کی دلی خواہش ہے کہ اس عمرے کے آنکھوں دیکھے حال کے مشاہدے سے عوام کے دلوں سے نہ صرف غیر ضروری اندیشوں کا ازالہ ہو، بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے موجودہ حالات کا انہیں بخوبی اندازہ ہو جائے۔ یہ سی ڈی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر مقامات مقدسہ کی لیٹسٹ تصاویر پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے عوام کو عمرے کے اہم ارکان کا تعارف کروایا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سی ڈی عوام کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ کیا عمرہ فرض ہے؟ نہیں، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے جو کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں ایک بار یا 2 بار عمرہ کر لیں اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ کے عمرے پر جانے سے، بار بار عمرے پر جانے سے مسجد حرم میں کافی زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارے، جو بوڑھے، جو اپنی عمر میں پہلی بار عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں کافی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص نے اگر یہ سوچ لے کہ میرا عمرہ ہو چکا ہے تو میں اس سال عمرہ نہیں جاؤں گا، تو یہ ایک بہت بڑی مدد ہو جائیں گی ان لوگوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے، ان کمزور لوگوں کے لیے جو پہلی بار عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ عمرے کے لیے شرائط بھی وہی ہے جو حج کے لیے ہے، جیسے کہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا اپنا کمایا ہوا پیسہ چاہیے، جو کہ ایک حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، کسی سے قرض لے کر عمرہ کرنا ٹھیک نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر بوڑھے ماں باپ ہے جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ کی غیر موجودگی میں، ایسے حالات، یا پھر آپ کی بڑی بیٹیاں ہوں جو کہ شادی کی قابل ہیں، تو ان کی شادی زیادہ اہم ہے عمرے سے۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ عمرے پر جا سکتے ہیں، تو عمرہ جانے سے پہلے آپ ایک پیپر پر قرض کا پورا ڈیٹیل لکھ دیں کہ کس شخص سے کتنا لیا ہے، اور یہ بھی ساتھ لکھ دیں کہ کس طرح سے اس قرضے کو ادا کیا جائے گا آپ کی غیر موجودگی میں۔ عمرے کے ارکان تو کافی آسان ہیں، اور اگر ہم انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ عمرہ کرنے میں کسی کو کوئی تکلیف یا دشواری پیش نہیں آئے گی۔
لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم اچھی طرح سے پورے ارکان سمجھتے نہیں ہیں. تو بہتری اس میں ہوتی ہے کہ ہم عمرے کو جانے سے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور کیا کیا اس کے سٹیپس ہے. جب ہم مسجد حرم میں ہوتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ ملک ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی طریقے سے کچھ کرتے رہتا ہے. تو ہم بھی کبھی کیا کرتے ہیں، ہمارا جو چیز ہم نے سیکھی ہے اسے بھول جاتے اور ہم انہیں فالو کرنا شروع کر دیتے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہم کچھ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جو کہ عمرے کا حصہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ وہاں پر مقام ابراہیم کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس سجدہ کرتے ہیں اور وہاں اسے پکڑ کے ٹھہر جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی عمرے کا حصہ نہیں ہے. لیکن ہم جب لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بھی عمرے کا حصہ ہے، اور اس وجہ سے ہم بھی وہ چیز کرنے لگتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر اچھی طرح سے عمرے کے ارکان جو ہے اسے سمجھ لیں تو ہم انشاءاللہ ہمیں عمرہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمرے کے جو سٹیپس ہے، جو سب سے اہم پہلا سٹیپ ہے وہ ہے نیت. پھر اس کے بعد احرام کا باندھنا، اور یہ چیز ہوں گی میقات پر یا میقات سے پہلے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ میقات کیا ہے. پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے. پھر مسجد حرم میں داخل ہونا. پھر طواف کرنا جو کہ کعبے کے 7 چکر لگانا ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نوافل نماز پڑھنا. پھر زمزم پینا. پھر سعی کرنا. اس کے بعد سر کے بال نکالنا اور پھر احرام سے باہر ہو جانا. اب آگے ہر ایک سٹیپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ عمرہ کے لیے نکلے ہوئے حاجی پہلے سے ہی احرام پہنے ہوئے ہیں اور نیت اور نماز پڑھ چکے ہیں. اب وہ اطمینان سے جدہ پہنچیں گے اور پھر اب اپنی آگے کی جو ارکان ہیں اسے انجام دیں گے. ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہندوستان سے پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں لیکن جدہ نہیں، کسی اور مقام پر جیسے کہ دمام کہیں کوئی چلا گیا، کوئی ریاض چلا گیا، تو یہ لوگ اکثر و بیشتر وقت روڈ سے اپنی کار سے عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کے لیے الگ الگ مقامات پر میقات بنے ہوئے ہیں. جیسے جو لوگ دمام اور ریاض سے جا رہے ہیں ان کے لیے میقات ہوتا ہے طائف کے پاس. جو لوگ شمال سے آتے ہیں مدینے کی طرف سے ان کے لیے میقات ہوتا ہے مدینے کے پاس، اور اسی طرح جنوب سے بھی میقات ہیں. تو جو لوگ بائی کار جا رہے ہیں وہ لوگ جو ہے اس میقات پر جا کر اپنا احرام پہنتے ہیں اور وہیں پر عمرے کی نیت کرتے ہیں اور وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میقات کی مسجد جہاں پر لکھا ہے میقات ماسک. یہ میقات جو ہے کچھ مقرر جگہیں ہیں مکے کے چاروں طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں ہی مقرر کر دی ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو مکے سے باہر رہتے ہیں اور وہ لوگ عمرہ یا حج کی نیت سے مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے اس میقات پر یا اس میقات سے پہلے احرام کی حالت میں آ جائے اور عمرہ یا حج کی نیت کر لیں. تو جو لوگ لینڈ کے ذریعے یعنی بائی کار عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ اس میقات سے پہلے یا اس میقات پر آ کر احرام پہن لیتے ہیں. یہ تصویر جو ہے میقات کے باہر لگی کچھ دکانوں کی ہے. وہاں پر میقات کے باہر کچھ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر احرام ہے، بیلٹ اور ربر کی چپل، یہ ساری چیزیں وہاں پر مل جاتی ہے. اور
کچھ چھوٹی دکانوں پر آپ کو کتابیں بھی مل جاتی ہیں جو کہ اردو میں بھی ہے، جس میں عمرے کا اور حج کا طریقہ کافی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے وہ بھی خرید سکتے ہیں۔ تصویر ہے اور اس کے آگے والی تصویر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں میقات کی جو مسجد ہیں اس کے باہر حمامات ہوتے ہیں جہاں پر آپ غسل کر کر احرام باندھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہے، اگلے والی تصویر میں پھر سے یہ دکھایا جا رہا ہے یہ حمام کس طرح ہے۔ ایک بار آپ نے احرام باندھ لیا اور غسل کر لیا اور جو رکعت نماز ہے وہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حاجی میقات پر اپنا احرام پہنے ہوئے ہیں اور اب اس نے نیت کر لی ہے اور 2 رکعت نماز بھی ادا کر چکا ہے، اور اب جو ہے مسجد حرم کی طرف روانہ ہوگا۔ یہاں سے آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہ لوگ جو ہوائی جہاز سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ راستہ تمام پڑھتے رہیں، لیکن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تلبیہ کیا ہے؟ ابھی میں دہراتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد اب آپ لوگ مکی کے لیے روانہ ہوں گے، بس یا کار کے ذریعے، جیسے بھی آپ کے معلم نے انتظام کیا ہو۔ دوران راستہ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں اور مسجد حرم پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ مسجد حرم میں داخل ہونے کے بہت سارے دروازے ہیں اور ان سب پر نمبرز اور نام بھی لکھے ہیں، تو جس دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہو وہ ذرا ذہن نشین کر لیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب گروپ میں ہوتے ہیں اور جب اندر عمرے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں تو اندر اور بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے، تو اس میں ہم بچھڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ویسے وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کہاں جائیں۔ تو اگر داخل ہوتے وقت ہم سب نے یہ طے کر لیا کہ مثلاً ہم 1 نمبر دروازے سے اندر آ رہے ہیں، تو اندر اگر بچھڑ بھی جائے تو واپس 1 نمبر دروازے کے پاس سب نے آ کر ملنا ہے۔ یہ بات بہت عام ہے اور عام دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم 50-60 لوگ ایک ساتھ عمرہ کرتے ہیں تو وہ اندر بچھڑ ہی جاتے ہیں۔ تو ویسے وقت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے جو ارکان ہیں وہ کرتے رہیں، عمرہ مکمل کریں، اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے میں اپنا وقت نہ ضائع کریں، عمرہ مکمل کریں، اور جیسے کہ آپ نے پہلے سے طے کیا ہے کہ ہم 1 نمبر دروازے پر ملیں گے یا 71 نمبر دروازے پر ملیں گے، آپ عمرہ مکمل کر لیں اور اس دروازے کے پاس آ کر ٹھہر جائیں، اور اس طرح سے آپ کا گروپ پھر سے واپس مل جائے گا۔ مسجد حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کعبے میں حجر اسود کس طرف ہے، کیونکہ آپ کا طواف شروع ہوگا حجر اسود سے۔ آسان طریقہ حجر اسود کو دیکھنے کا یہ ہے کہ مقام ابراہیم، اگلے کچھ تصویروں میں بتاؤں گا، آگے کی تصویروں میں حجر اسود بھی بتاؤں گا، مقام ابراہیم کو دیکھیں اور اس کے قریبی حجر اسود ہوتا ہے، یا پھر صحن میں باہر کی طرف ایک ہری سی ٹیوب لائٹ جلدی ہوتی ہے،
تو اسی کی لائن میں حجر اسود ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک کالے رنگ کی، سیاہی رنگ کی ایک لائن ماری ہے تاکہ آپ لوگ وہاں سے طواف شروع کریں۔ اس تصویر میں نے ایک کوشش کی ہے کہ مسجد حرم کے اندر کے کچھ اہم مقامات سے آپ کو واقف کرواؤں۔ اس کے بیچوں بیچ جو کالے رنگ کا جو مربع بنا ہے وہ ہے کعبہ۔ اچھا، کعبے کے اوپر میں جو نیلے رنگ کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں مقام حتیم۔ اس کے سامنے کی طرف کعبے کے دائیں اور بائیں بازو میں آپ دو تارے دیکھ سکتے ہیں، ایک ہرے رنگ کا ہے، وہ ہے حجر اسود کی جگہ، حجر الاسود، اور جو اس بازو میں دائیں سائیڈ میں وہ ہے رکن یمانی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حجر اسود سے ایک سیدھی لائن باہر کی طرف جا رہی ہے، اور وہاں پر پھر ایک تارا ہے، وہ بھی ہرے رنگ کا ہے۔ وہ باہر جو تارا ہے وہاں پر عام طور پر ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے، اور یہ اگر آپ، یہ تو زمین کی سطح پر ہے، اگر آپ جو فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور جو ہیں حرم کے، اس کو دیکھیں تو اس پر بھی یہ ٹیوب لگی رہتی ہے۔ تو یہ ٹیوب آپ کو یہ نشاندہی کرتی ہے کہ اس لائن میں حجر اسود ہے۔ آپ جو نیلا کلر کا جو ایرو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو جسٹ یہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے طواف اس ڈائریکشن میں کرنا ہے۔ جو پیلے کلر کا جو تارا ہے وہ ہے مقام ابراہیم۔ اچھا، باہر جو پیلے کلر کا ایک باکس بنا ہے وہ ہے سعی کا ایریا یا مسا کا ایریا۔ نیچے کی طرف صفا ہے اور اوپر مروہ، جہاں پر آپ نے سعی کرنی ہے۔ یہ تصویر ہے مسجد حرم کے اندر کعبے کے نیچے حصے میں جو لال کلر کا نشان لگا ہے وہ دکھا رہا ہے حجر اسود کو۔ حجر اسود جو ہے ایک پتھر ہے جو کعبے کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کے، اس حجر اسود کی لائن میں آپ اس طرف آئیں گے، جس طرف سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک اور ہری کلر کی ٹیوب لگی رہیں گی، اور اس ٹیوب اور حجر اسود کے درمیان ایک کالی رنگ کی لکیر ماری ہے زمین پر۔ وہ یہ دکھانے کے لیے ماری گئی ہے کہ آپ کا طواف وہاں سے شروع ہونا ہے اور وہیں پر ختم ہونا ہے۔ اس تصویر میں آپ جو لال رنگ کا نشان دیکھ رہے ہیں وہ دکھا رہا ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کی جگہ ہے، جسے کانچ میں بند کر کے ڈھک کر رکھا گیا ہے۔ طواف کہتے ہیں کعبے کے اطراف میں چکر لگانے کو، اور آپ نے عمرے کے دوران کعبے کے اطراف میں 7 چکر لگانے ہیں، اور آپ کا طواف شروع ہوگا حجر اسود کے پاس سے۔ حجر اسود کے پاس سے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حجر اسود کے بالکل قریب ہو یا اس سے ہاتھ لگا رہے ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے تصویر میں دکھایا ہوں کہ حجر اسود کے لائن میں ہی ایک زمین پر کالے کلر کی لکیر ماری ہوئی ہے، آپ نے اس لکیر سے طواف شروع کرنا ہے، اس سے آگے جانا ہے۔ کس طرح سے طواف ہوگا؟ آپ اس لکیر سے آگے جائیں گے اور پہنچیں گے مقام ابراہیم کے پاس، پھر مقام ابراہیم سے آگے جائیں گے، پہنچیں گے مقام حاتم، پھر پہنچیں گے رکن یمانی کے پاس، پھر آئیں گے واپس حجر الاسود کے پاس۔ تو اس طرح سے آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔
اہم جو چیز یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہے جب بھی آپ حجر الاسود کے لائن میں آئیں گے اس وقت آپ نے آپ کا سیدھا ہاتھ اٹھانا ہے اور کعبے کی طرف رخ کر کے زور سے اللہ اکبر یہ کہنا. طواف شروع کرتے وقت بھی یہ کہہ کر آپ نے طواف شروع کرنا ہے. طواف کے دوران ہماری نظر اکثر جو باہر بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں اس پر پڑ جاتی ہے اور ہمارا جو ذہن ہے تھوڑا ادھر متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنا دماغ اور اپنا دل اور سب کچھ اللہ کی یاد میں رکھے. باہر کی بڑی بڑی عمارتوں پر اتنا نظریں نہ ڈالیں. چاہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیچے دیکھ کر زمین کی طرف دیکھ کر طواف کمپلیٹ کریں. طواف کے دوران آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جو بھی اپنی جو دعائیں ہیں بہتر اس میں ہے کہ آپ اپنی دعائیں اپنی اردو میں جو دعائیں ہیں وہ کریں. آپ جو دعا مانگ رہے ہیں آپ کو خود پتہ چلے کہ آپ کس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, کیا آپ مانگ رہے ہیں, کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں. خاص دعا صرف ایک ہی ہے جو رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان آپ کو پڑھنی چاہیے. جب بھی آپ 7 چکر میں جب بھی آپ رکن یمنی اور حجر اسود کے بیچ سے گزر رہے ہوں گے اس وقت آپ نے دعا پڑھنا ہے, وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو آپ ریپیٹڈلی بار بار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے جتنے بھی جو دعائیں ہیں وہ سب دعائیں کر لینا چاہیے. اچھا, اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں اگلے سلائیڈ میں دکھاؤں گا. خاص طور سے مردوں کے لیے جب طواف ہم شروع کرتے تو شروع کے 3 چکر کو رمل بھی کہا جاتا ہے. رمل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ تھوڑا تیز چلتے ہیں یا تھوڑا دوڑتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کافی رش ہوتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ جو ضروری چیز ہے رمل کی وہ ہے آپ کا دایاں کھاندا جو ہے وہ احرام سے باہر ہو, وہ کھلا ہو. عام طور پر جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو ہمارا دایاں کاندھا یا بایاں کاندھا ہمارا پورا جسم ڈھک جاتا ہے, لیکن شروع کے 3 چکر کے لیے ہمارا دایاں کاندھا احرام سے باہر ہونا چاہیے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور اس وقت کبھی نماز کا وقت ہو جائے یا کسی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو اس وقت آپ کا دایاں کاندھا احرام کے اندر لے لیں. طواف کے لیے اور ایک جو لوگوں میں تھوڑا کنفیوژن ہے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے طواف کرنا شروع کر دیا تو آپ پورے 7 چکر ایک ہی وقت لگائے اور طواف ختم کر دیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ 2 چکر لگائیں اور اگر آپ تھک گئے تو کہیں بیٹھ جائے, آرام کر لے, پانی پی لے, کچھ ضرورت محسوس ہوئی ضرورت کو چلے جائے, کچھ کھانا وغیرہ کھانا ہے کھانا کھا لیں, پھر واپس آ کے پھر آپ تیسری اور چوتھی چکر لگائے, پھر چاہے تو بیٹھ جائے اگر آپ تھک گئے ہیں تو. اس طرح سے طواف آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 کتنی بھی دیر میں کر سکتے, کوئی اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ ایک ہی بار آپ نے ختم کرنا ہے. جیسا کہ میں نے بتا چکا ہوں کہ ایک ہی وقت میں پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں, اگر آپ میں ہمت ہے, طاقت ہے, آپ ینگ ہیں, کر سکتے ہیں تو ایک ہی وقت میں کر لیں. لیکن اگر آپ تھک گئے کسی وجہ سے یا پیر میں چوٹ آ گئی, مار لگ گیا, ہو جاتا ہے کبھی رش میں کبھی پیر مڑ گیا, کبھی مار لگ گیا, آپ تھک گئے, بیٹھ سکتے ہیں آپ آرام سے, جتنی دیر چاہے اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. اس تصویر میں جیسے دکھایا جا رہا ہے کس طرح سے دائنا کھاندا ہمارا اس کے احرام سے باہر ہے, جو ہمیں شروع کے 3 چکر میں کرنا, اسے رمل بھی کہتے ہیں. جب آپ کے طواف کے 7 چکر پورے ہو جائے تو پھر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے قریب ہوں. ہجوم کی وجہ سے, بھیڑ کی وجہ سے شاید آپ کو وہاں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے, تو کہیں پر بھی آپ مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیں, پھر اس کے بعد آپ زمزم پی لیں. جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد حرم کے اندر ہی
بہت سارے حاجی نماز پڑھ رہے. اس طرح سے آپ کہیں پر بھی 2 رکعت نوافل پڑھ لے سکتے ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں زمزم کے جو کنٹینرز لگے رہتے ہیں وہ حرم میں ہر جگہ لگے ہیں. اب اس طرح سے زمزم وہاں رکھا ہوتا ہے. اس میں ڈسپوزیبل جو گلاسز ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں. جو سیدھی ہاتھ کی جو گلاسز ہیں جو الٹی جو لگی ہے وہ جو صاف گلاس ہوتے ہیں. تو آپ وہیں سے اس میں سے زمزم لیں, زمزم پی لیں اور گلاس کو جو دائیں ہاتھ کا جو حصہ ہے اس کنٹینر میں وہاں پر ڈال دیں. آپ چاہے زمزم پی لیں یا تھوڑا سر پر ڈال لیں, چہرے پہ لگا لیں, اب پیٹ بھر کر زمزم پی لیں. اس کے بعد میں پھر آپ صحیح کے لیے چلے جائیں. صحیح کہتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنے کو. اس میں آپ کو 7 چکر لگانے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ. چکر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ شروع کریں گے صفا کی طرف سے اور پھر پہنچیں گے مروہ. جب آپ مروہ پہنچ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا. پھر مروہ سے آپ جب صفا کی طرف آئیں گے تو آپ کا دوسرا چکر پورا ہو جائے گا. اور اس طرح سے آپ نے 7 چکر پورے لگانے ہیں اور آپ کی آخری چکر ختم ہوگی مروہ پر. مروہ پہنچ کر آپ کی سعی ختم ہو جائیں گی. سعی کے دوران بیچ میں ایک ہرے رنگ کا مقام ہے جہاں پر خاص طور سے مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تھوڑا تیز چلے یا دوڑے. یہ صفا سے مروہ جاتے وقت بھی اور مروہ سے صفا آتے وقت بھی تیز چلنا ہے یا دوڑ لگانا ہے اس جگہ پر. یہ تصویر ہے سعی کی. بیچ میں جو لال رنگ کا حصہ ہے وہ ہوتا ہے ویل چیئرز کے لیے یا کرسیوں پر جو لوگ سعی کرتے ہیں ان کے لیے. اور دائیں اور بائیں بازو پر جو ایریا ہے وہ جگہ ہے جہاں عام لوگ جو سعی کرتے ہیں. جہاں پر نیچے سٹارٹ لکھا ہے وہاں سے سعی شروع ہونی ہے, وہ ہے صفا کا حصہ. وہاں سے آپ جائیں گے سیدھے مروہ کی طرف. پھر مروہ سے پلٹ کر دائیں طرف سے آپ آئیں گے صفا کی طرف. اب ایک بات اچھی طرح یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ آپ جب صفا سے مروہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا. پھر آپ مروہ سے واپس صفا آئیں گے تو دوسرا چکر پورا ہوگا. اس طرح سے اب آپ اندازہ لگائیے کہ 7ویں چکر پہ آپ مروہ پر رہیں گے. اور ایک چیز اس تصویر میں جو دکھائی جا رہی ہے, جو ہرے رنگ کی 2 لائنیں ماری ہے, تو اس لائن کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے جہاں پر خاص طور سے مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تھوڑا تیز چلے یا دوڑ لگائے اس میں. یہ صفا سے مروہ جاتے وقت بھی اور مروہ سے صفا آتے وقت بھی. یہ ایک تصویر ہے سعی کی. یہ وہ تصویر ہے سعی کی جہاں پر آپ کو دوڑ لگانی ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہرے رنگ کی ٹیوب لگی ہے اور وہ ایریا کافی حد تک ہرا کر دیا گیا ہے, یہ آپ کی پہچان کے لیے. یہ بھی ایک تصویر ہے سعی کی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حاجی ویل چیئر پر کسی کو سعی کروا رہا ہے. تو اس طرح کی جو کرسیاں ہیں وہاں پر فراہم کی گئی ہے. اس میں آپ کو کچھ پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اسی طرح کی کچھ اور بھی کرسیاں ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ڈھکلنے کی ضرورت نہیں, وہ الیکٹرانکلی مشین سے ہی چلتی ہے, اپنے آپ چلتی ہے. اس کرسی کے لیے آپ کو 50 ریال دینے ہوتے ہیں. یہ سعی کا وہ حصہ ہے جہاں پر بیچ میں زمزم کے نل لگے ہیں. بیچ میں سعی میں زمزم کے کچھ نل لگے ہوتے ہیں جہاں سے آپ زمزم پی سکتے ہیں.
سعی کرتے وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن سعی شروع کرنے سے پہلے آپ جب صفا پر پہنچ جاتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، جیسا کہ اس تصویر میں لکھی ہے، ان الصفا و مروہ من شہر اللہ ابدہ بما بدا اللہ بہ۔ پھر آپ مروہ کی طرف چلے جائیں۔ 700 چکر لگاتے وقت آپ اپنی کچھ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یا سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں قرآن لے کے قرآن پڑھتے رہیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کا صحیح مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا جو آخری دعا جو ہے وہ دعا کر لیں اور اس کے بعد بال نکال لیں اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بال نکالنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو حلق اور دوسرا قصر۔ حلق کہتے ہیں پوری طرح سے سر کے بال منڈوا لیں، اور قصر کہتے ہیں انہیں چھوٹا کر دیں۔ تو یہ تو ہے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے بالوں کا 1 انچ حصہ کم کر لے، اپنی بالوں کی جو چوٹی کا آخری حصہ ہے اس کو 1 انچ کاٹ لے۔ یہ بال نکالنے کے لیے وہاں پر حرم کے باہر میں جب آپ مروہ پر سعی ختم کر چکے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ جب اسی دروازے سے باہر نکل جائیں گے تو آگے آپ کو بہت ساری کٹنگ کی دکانیں نظر آئیں گی جہاں پر آپ بال نکال سکتے ہیں۔ آخر کے 2 سلائڈز میں شاید تھوڑا کنفیوژن ہوا ہو تو میں پھر سے واضح کر دوں کہ آپ جب سعی ختم کر چکے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے پہلے سر کے بال نکالنا ہے، پھر احرام کھول دینا ہے۔ سر کے بال نکالنا ایک عمرے کا اہم رکن ہے۔ اگر آپ احرام پہلے ہی کھول دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا۔